بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین وابالقاسم محمد۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین، وہو اصدق الصادقین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، آپ کے سامنے ادارہ مقصد حسینی کی طرف سے باتوسط سجادیہ چینل آپ کی خدمت میں آن لائن دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا، چونکہ لاک ڈاؤن ہے، اس سے بہتر کوئی اور راستہ نہیں تھا، کوئی اور سبیل نہیں تھی کہ جو آپ تک پیغامات کو پہنچایا جا سکے۔ بہرحال آپ کی خدمت میں مختلف اساتذہ تشریف لائیں گے اور لانے کے بعد وہ اپنے عرائض کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حقیر بھی جہاں تلک اس کی ناقص معلومات ہے وہ آپ تک انشاءاللہ پیغام اہل بیت علیہ السلام کو پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اگر کچھ سوالات ہوں اور آپ کے اذہان میں آئیں تو اس کو ضرور شیئر کریں، اس کو پہنچائیں۔ آپ واٹس ایپ کے ذریعے، ای میل کے ذریعے آپ اپنی بات کو مجھ تک پہنچا سکتے ہیں۔ بہرحال گزارش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو طلاب جڑے ہوئے ہیں ان سے پہلی گزارش یہ ہے میری کہ وہ سجادیہ چینل سے وہ آپ تک انتظام کیا جائے گا، کوشش کی جائے گی۔ اگر آپ قبول کریں آپ کے والدین تو آپ اپنے گھر پہ ضرور سجادیہ چینل کو آپ لیں، اور لینے کے بعد اس کے ممبر بنیں۔ بہت ہی کفایت کہا جائے داموں کے اندر وہ آپ تک پہنچایا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے ممبر بن جائیں اور اپنے گھر لائیں تو اور بھی علماء کی جو معلومات ہے، جو علماء درس دے رہے ہیں پورے لکھنؤ میں، اس کے وسیلے سے ان کے بھی پیغامات آپ تک پہنچیں۔ ہمارا صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف ادارہ مقصد حسینی کا ہی پیغام پہنچے، یہ تو مختلف پھول ہیں کہ جو کوئی ادارہ مقصد حسینی کے نام سے ہے، کوئی سجادیہ چینل کے نام سے ہے، کوئی ون چینل کے نام سے ہے، کوئی ہادی چینل کے نام سے ہے۔ یہ مختلف نام ہیں، لیکن سب کا مقصد پیغام اہل بیت کو عام کرنا ہے۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ ان دروس کو آپ بھی سنیں، آپ کے گھر میں بھی سب لوگ سنیں، اور سننے کے بعد اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ عزیزان گرامی، آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے کا جو درس ہوا اس میں میں نے حجت خدا کے وجود کے اوپر میں نے کچھ روشنی ڈالی تھی، اور اصول کافی سے کچھ حدیث کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی تھی، اور جس میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ اس کائنات کے اندر جب پروردگار عالم نے کائنات کو خلق کیا، اور یہاں کے اوپر سب سے پہلے اگر کسی کو بھیجا تو سب سے پہلے اس نے حجت کو بھیجا، اور اس کے بعد مخلوق کو بھیجا، چاہے وہ جناب آدم کا زمانہ ہو، چاہے جناب نوح علیہ السلام کا زمانہ ہو، چاہے ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہو، اور یہ سلسلہ انبیاء اکرام سے ہوتا ہوا ائمہ معصومین تک پہنچا۔ اور یہ سلسلہ کا جب اختتام نبوت کا ہو رہا تھا، کہاں کہ جہاں کے اوپر حضور سرور کائنات دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی، اے علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، بس یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ لہٰذا آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اور پروردگار عالم نے اس کے ختم ہونے سے پہلے میدان غدیر میں 1.25 لاکھ کے مجمع میں اس آیت کریمہ کو نازل کر کے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اس آیت کریمہ کو نازل کیا، اور نازل کرنے کے بعد میدان غدیر میں تمام حجاج کو روک کر 1.25 لاکھ کے مجمع میں پروردگار عالم کے حکم سے رسول خدا نے مولا کائنات غالب کل غالب علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے اعلان عام فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا،
جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ عزیزان گرامی، آج میں آپ کی خدمت میں اس کتاب حجت سے اس سلسلے کو امامت کے، کوئی یہ نہ کہے، کسی کے ذہن میں صرف یہ نہ آئے کہ مولا علی کا صرف اور صرف اعلان کرنے کے بعد بقیہ امام کا تذکرہ نہیں آیا ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، آپ خطبہ غدیر میں بھی اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ پورے خطبے کو اگر آپ دیکھیں گے، پورے خطبے کو دیکھیں، جس میں یہاں پر سلسلہ مولا کائنات سے شروع ہو کر امام آخر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف تلک رسول خدا نے پہنچایا ہے۔ کیونکہ میرا ٹاپک غدیر نہیں ہے، لیکن یہ بات بتانا بھی ضروری ہے کہ چونکہ ہمارا موضوع ہے علامات امام زمانہ، ظہور امام زمانہ علیہ السلام کی جو علامات ہوں گی، لہٰذا یہ کنیکٹ کیسے ہے، یہ میری بات کہاں تک کنیکشن پا رہی ہے، کہاں سے ارتباط پا رہی ہے۔ ارتباط بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پر جڑ ہے اور کہاں سے شاخیں ہیں، کہاں سے پتے ہیں۔ اگر یہی نہ معلوم ہو، انسان کو نقشہ ہی نہ معلوم ہو، انسان کو میپ ہی نہ معلوم ہو، تو معلوم چلا بحث تو کر رہا ہے لیکن اس کو یہی نہیں معلوم کہ اس کا دھرا اور سرا کہاں کے اوپر ہے۔ اس لیے بچوں کی خدمت میں بزرگ بہتر جانتے ہیں اور علماء سے پوچھ سکتے ہیں حقیر کی بات کو، اس لیے میں نے پورے سلسلے کو آپ کی خدمت میں بتایا ہے، اور اپنی سب سے معتبر کتاب جو اصول کافی ہے، اس سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جس کو کہا جائے ثقۃ الاسلام ابی جعفر محمد ابن یعقوب اسحاق کلینی نے لکھا ہے۔ عزیزان گرامی، اس سے آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں آج اس سلسلے کو، کہ کس صورت سے جو رسول خدا نے ارشاد فرمایا تھا، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اس حال میں کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، اس کی موت جہالت ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سلسلے کو، اگر کوئی دنیا کے اندر دیکھنا چاہتا ہے کہ ہاں پروردگار عالم نے کیا حجت خدا کو نہیں بھیجا، تو ہم پورے اس سلسلے کو بتا سکتے ہیں، جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک، اور جناب خاتم کے بعد سے مولا کائنات سے لے کر پورے اس سلسلے کو گنوا سکتے ہیں تا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی طرف ہم بتا سکتے ہیں۔ تو یہاں کے اوپر ہمارا سوال ہے بقیہ مسلمانوں سے اس حدیث کے سلسلے میں، کہ ہم کو اس حدیث کے مفہوم اور ترجمے کو بتائیں کہ جو رسول ارشاد فرما رہے ہیں، جو اہل سنت کی کتابوں میں بھی حدیث پائی جاتی ہے کہ جو مر جائے اس حال میں کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، اس کی موت جہالت ہوتی ہے۔ تو ہم کو آج مسلمان یہ بتائیں کہ یہ سلسلہ 12 ائمہ کا یہ کہاں سے چلا اور کہاں تک ہے، وہ گنوائیں کہ ان کے بعد کون ہوا، ان کے بعد کون ہوا۔ وہ خلافت راشدہ کو تو گنوا سکتے ہیں، لیکن خلافت راشدہ کے بعد 4 قدم آگے بڑھنے کے بعد جب یہ سلسلہ معاویہ اور اس کے بعد جو سلسلہ آگے بڑھا ہے، تو اس کو بعد کیا وہ سلسلے کو گنوا سکتے ہیں؟ کیا اس کے بعد بنی امیہ کے بقیہ بادشاہ کو گنوا سکتے ہیں؟ کیا بنی عباسیہ کے جو ظالم اور جابر بادشاہ گزرے ہیں ان کے سلسلے کو بتا سکتے ہیں؟ کس صورت سے اس حدیث کے مفہوم کو واضح کریں گے؟ کس صورت سے ان کے علماء یہاں پر لانے کے بعد اپنی عوام کو جواب دہ ہوں گے؟ آپ تاریخ شیعہ میں دیکھ لیں، کسی بھی نوجوان سے پوچھ لیں، آپ کسی کا بھی ٹیسٹ لے کے آپ دیکھ لیں، اور دوسرے جو ہمارے اہل سنت بھائی ہیں ان کے بھی ٹیسٹ کو آپ لے کر دیکھ لیں۔ ہمارے کسی بھی بچے سے پوچھا جا سکتا ہے، یہ بتاؤ کہ آج تمہارے امام کا نام کیا ہے، تو وہ نام بتا دے گا، نام اس کو پتہ ہے، اس کی زبان پر ہے، زبان زد ہے۔ لیکن ہم ان سے پوچھتے ہیں، ان کو یہ سوال دیتے ہیں کہ ان کے سوال ذہن کے اندر ڈالتے ہیں، وہ اپنے اس سلسلے کو بتائے کہ رسول کے بعد کون سا سلسلہ چلا، پھر یہ کیسے سلسلہ چھٹا کون ہوا، 7واں کون ہوا، 8واں کون ہوا، 11واں کون ہوا، اور 12واں کہاں ہے، اور 12واں کس حالت میں ہے۔ تو شاید اس کو بتانے میں وہ لاجواب ہوں گے۔ لہٰذا میں ان کو ایک کہا جائے کہ یہاں کے اوپر ایک دعوت عام دے رہا ہوں کہ برائے خدا رسول نے اپنے بات کے لیے 2 ہی چیزوں کو چھوڑا، ایک کتاب خدا کو، دوسرے اہل بیت کو۔ آپ اگر اس سے متمسک رہیں گے تو آپ کو کوئی بھی جواب دینے میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ کبھی قرآن آگے بڑھ کے جواب دے گا، کبھی اہل بیت اطہار جواب آگے دیں گے۔ آپ دیکھیں، آپ کی مسئلہ 3 طلاق کا آپ کیا مسئلہ آیا، اور آنے کے بعد جب پوچھا گیا اور آپ سے سوال کیا گیا تو 3 طلاق کا پرفیکٹ جواب دینے میں سپریم کورٹ میں آپ
قرآن سے اس کو ثابت نہ کر پائے، جس کی وجہ سے آج ہندوستان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ آپ کو منہ کی کھانی پڑی۔ لہٰذا کیوں؟ اس لیے کیونکہ آپ نے اہل بیت کا دامن، جو رسول نے کہا تھا اگر تم ان سے متمسک رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوگے، آپ نے اہل بیت کے چھوڑ کر دوسرے راستوں کو اپنایا، جس کے سبب آپ کو ذلت اٹھانا پڑی، جس کے سبب آپ کو لاجواب ہونا پڑا۔ کیوں نہیں ہم سے پوچھا گیا؟ فقہ جعفری سے کیوں نہیں سوال سپریم کورٹ نے کیا؟ کیوں نہیں ہم کو بلایا گیا؟ کیوں ہمارے مراجع کرام سے سوال نہیں کیا گیا؟ کیونکہ معلوم تھا ان کا جواب پہلے ہی سے موجود ہے۔ ہم لوگ ایک نشست کے اندر 3 طلاق کو باطل مانتے ہیں۔ ہمارے فقہ کا دار و مدار قرآن اور رسول اور ان کے اہل بیت علیہم السلام ہے۔ ان کی سیرت سے ہمارے میں جواب پہلے سے موجود تھا، لہٰذا ہمارے کسی بھی فقیہ کو نہیں بلایا گیا، ہم سے سوال نہیں کیا گیا۔ ہم نے اسی سے سوال کیا کہ جس کے لیے قرآن نے کہا تھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے جو تم نہیں جانتے ہو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے ہو اہل بیت اطہار سے سوال کرو۔ تو یہ کون ہے؟ اہل ذکر کون ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل بیت اطہار ہیں، جو قرآن کی تفسیر ہیں۔ لہٰذا میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہوئیے۔ اس پورے درس میں نے آپ کی خدمت میں ایک آیت کو پڑھا کہ جو سورہ ہود کی 86 آیت کریمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ سورہ ہود میں رجوع کیجئے، اس کی ترجمے کو دیکھیے اور اس کی تفسیر کو دیکھیے۔ دوسری آیت کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی کہ آپ دیکھیں آیت کریمہ، اور بھی بہت سی آیتیں کریمہ ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں کہ جو جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور تیسری حدیث رسول کو پڑھا کہ جس میں رسول ارشاد فرما رہے ہیں من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اس حال میں کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، اس کی موت جہالت ہوتی ہے۔ اس آخری درس کے اندر بس 1 منٹ کے اندر میں امامت کے سلسلے کو آپ کی خدمت میں پیش کر کے آج کی بات کو تمام کر رہا ہوں۔ یہ حدیث بھی کتاب حجت میں 5ویں حدیث آئی ہے، جس کو آپ دیکھیے گا۔ یہ حدیث آئی ہے حسین ابن محمد ان مولا ابن محمد ان محمد ابن جمور ان فضالہ ابن ایوب ان معاویہ ابن وہب ان زرعی قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الائمہ بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال کان امیر المومنین علیہ السلام اماما ثم کان الحسن علیہ السلام اماما ثم کان الحسین علیہ السلام اماما ثم کان علی ابن الحسین اماما ثم کان محمد ابن علی اماما من انکر ذالک کان کمن انکر معرفت اللہ تبارک و تعالی۔ یہ حدیث جو شروع ہو رہی ہے چھٹے امام سے اور ہونے کے بعد، اس میں نبی کے بعد مولا کائنات کو امام بتایا گیا ہے، پھر اس کے بعد امام حسن، پھر اس کے بعد اس کے سلسلے کو امام حسین، پھر چوتھے امام، 5ویں امام، کیونکہ چھٹے امام تھی تب وہاں پر جا کر تمام، کیونکہ چھٹے امام خود ہی بحیات ہیں، وہاں پر بات کو آپ نے تمام کیا ہے اور اس حدیث کو آگے بڑھایا ہے۔ لہٰذا ناظرین اکرام سے گزارش ہے کہ اس حدیث کے حوالے کو بھی دیکھیں، اس کے ترجمے کو بھی دیکھیں اور اس کی طرف متوجہ ہوں، اس امید کے ساتھ کہ ہم اور آپ سب مل کے اپنے زمانے کے امام سے توسل اختیار کریں، اور توسل اختیار کرنے کے بعد دعا کریں کہ پروردگار عالم جلد سے جلد اس وائرس کو نیست و نابود فرما اور پوری دنیا کے اندر امن و امان و سکون قائم فرما اور حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے تمام مراجع اکرام کی حفاظت فرما، خصوصاً آیت اللہ والعظمیٰ آغائے خامنائی، آیت اللہ والعظمیٰ آغائے وحید خراسانی، آیت اللہ والعظمیٰ آغائے سیستانی، بقیہ جتنے مراجع اکرام ہے بار اللہ، ان سب کو طول عمر بابرکت مرحمت فرما، اور ہم لوگوں کو اس وقت تک نہ اٹھا جب تک سے ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں نہ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔